تمہیں مایوس کرنا چاہتا ہے. اگر پھر گناہ ہو جائے معافی مانگنے کے بعد پھر معافی مانگ لینا, اور پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لینا, اور پھر ہو جائے اور پھر معافی مانگ لینا. واہ رے رب, جب بار بار گناہ کر کے بندہ مانگتا ہے تو بعض فرشتے بھی کہنے کے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بار بار گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے. تو جانتے ہو اللہ میاں جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہے کہ وہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لقد عرف ان له ربا یغفر له, اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دے گا. اس کریم رب نے تو یہاں تک کہہ دیا, سن میرے بندے, سن میری بندی, اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہے, سن, زمین سے آسمان تک کی فضا اگر تیرے گناہوں سے بھر گئی, پوری فضا بھر گئی, اور تب بھی اگر ایک بار تو مجھ سے کہہ دے گا معاف کر دے, میں تیرے آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر جانے سے پہلے معاف کر دوں گا. کیا کریم رب ہے اور کیا پیارے رسول ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. وہ آدمی حیرت سے کہے گا کہ میں اور جنت, میں بہت گنہگار. اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. فرشتے کہیں گے کہ بھئی ہم کو حکم ہے آپ کو جنت میں پہنچائیں. وہ وہ اشارہ اصرار کرے گا کہ بھئی مجھے شک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں گا. فرشتے اللہ سے عرض کریں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گا اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ. اللہ اکبر. اللہ وراء البراء ہیں, اللہ جانے کسی کیا تفصیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پردے کھینچ دو میری طرف, چاروں طرف. اب بندہ اور ڈرے گا, کانپے گا کہ کیا مطلب, ایک دم اکیلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں, میں کیا جواب دوں گا, حساب کتاب اللہ خود لیں گے, کیا ہوگا. جب پردے سب کھنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, بندے تجھے کیوں شک ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ مجھے یاد ہے میں کتنا گنہگار آدمی. تو اللہ کہے گا یہ یاد ہے کہ تو کتنا گنہگار ہے, یہ نہیں یاد رہا کہ میں کتنا بڑا غفار ہوں. اللہ اکبر. سن, ایک بار کچھ تیری بیوی غصے میں آ گئی تھی اور اس نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا, کر دیا تھا کہ تجھے بہت غصہ آیا تھا, لیکن ایک دم سے تجھے خیال آ گیا کہ اللہ کی بندی تو ہے, ایک انسان ہی تو ہے, میں معاف کر دوں. ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف کرتے ہی رہتے ہیں, ہم بھی اپنی بیوی کو معاف کرتے ہیں. اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا تم نے میری ایک بندی کو معاف کیا ہے, میں تجھ کو معاف کروں گا. کیا سبحان اللہ کے معافی مانگنا, اللہ کے معافی لے لینا واقعی بہت آسان ہے. کسی بندے کو خوش کر دو, کسی بندے کا دل خوش کر دو, ماں کا دل خوش کر دو, باپ کا دل خوش کر دو, اپنی ماں سے معافی مانگ لو. آج تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں جائیں, جانے کے بعد سب سے پہلے, بلکہ اور اچھا ہے کہ پہلے ہی فون کر کے اپنی ماں اور باپ سے, اگر زندہ ہیں تو آپ کہیے کہ شعبان کی رات آ رہی ہے, اس رات بھر بھی میں دعا مانگوں گا, اگر آپ مجھ سے ناراض رہیں گی امی تو میری مغفرت نہیں ہوگی. کچھ گناہ وہ ہیں جن گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا رمضان کی شب قدر ہو, اللہ ویسے گنہگاروں کی طرف اس رات میں بھی نہیں دیکھے گا. ان گناہوں میں شرک بھی ہے, ان گناہوں میں نشے کی کسی چیز کا استعمال بھی ہے, اور ان گناہوں میں ماں باپ کا دل دکھانا بھی ہے. دیکھیں گے نہیں اللہ. مانگتے رہو رات پر تم. اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ وہ رات آئے, اچھا ہوا کہ آج آپ کی ہماری ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کہ میری رام بات آتا ہے, ماں کے پیر پہ سر رکھ دو, امی مجھے معاف کر دیجیے, میری زندگی کا سوال ہے, میری آخرت کا سوال ہے, میری جنت کا سوال ہے, میں جلا دیا جاؤں گا جہنم میں, میری ایک دعا قبول نہیں ہوگی, امی معاف کر دیجیے, امی آپ لاتوں سے مان لیجیے, امی آپ جو چاہے کر لیجیے مگر مجھے معاف کر دیجیے. کہاں ہے وہ نیک سعادت مند اولاد جو ماں جیسے ہی لیٹے اور پہنچ جائے بیٹی فوراً
ماں کہے بیٹے بیٹے تم اپنے پڑھو، تم کو امتحان کی تیاری کرنی ہے. بیٹی کہے امی کیسی بات کر رہی ہیں آپ، میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی، جب تک آپ کو اچھی سی نیند نہیں آ جائے گی میں جاؤں گی نہیں. ہائے ہائے، کہاں ہیں وہ اولادیں جو اپنی ماں کو محبت سے، کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ شوہر جو اللہ کی رضا کی نیت سے اپنی بیوی کو محبت سے دیکھیں؟ کیا پیارے رب ہیں اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اور دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ تیسرا اور کوئی نہیں، اللہ ہوتا ہے. گھروں میں خوشیوں کا ماحول بناؤ. شعبان کی رات تنہائی کی عبادت کی رات ہے، تنہائی میں مغفرت کی دعا مانگنے کی رات ہے. اور بھی چیزوں کی دعا مانگی جا سکتی ہے، قبولیت دعا کی رات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری رات میں سب سے زیادہ اپنی مغفرت کی دعا مانگی.